191ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب علاؤالدین اور شہزادی حسن مریم بادشاہ کو قتل کر چکے اور نگ میں سے ایک تخت پر بیٹھ کر ایک نخلستان میں پہنچے اور نگ کی مدد اور طاقت سے وہاں اپنی ضرورت کی چیزیں حاضر کیں اور مزے کرنے لگے، تو ادھر تو یہ جنگل میں منگل منا رہے تھے، ادھر یہ ہوا کہ بادشاہ کا بیٹا جب اپنے باپ کو جگانے گیا تو دیکھا کہ وہ مرا پڑا ہے، اور اس نے وہ کاغذ پڑھا جو علاؤالدین نے لکھا تھا۔ بہت گھبرایا، اس نے اپنی بہن کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ گرجا میں بھاگتا ہوا بڑھیا کے پاس گیا اور اس سے اپنی بہن کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں نے کل سے اسے نہیں دیکھا۔ اب وہ اپنے لشکر میں پہنچا، لوگوں سے سارا ماجرا بیان کر کے کہا کہ سوار ہو جاؤ، اور وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جہاں علاؤالدین اور شہزادی شامیانے تانے بیٹھے تھے اسی طرف ان کا رخ تھا۔ یکا یک حسن مریم کو سامنے غبار سا اٹھتا ہوا نظر آیا، گرد کا پردہ چاک ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی لشکر لیے چلا آ رہا ہے اور سوار پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے، ہم تمہارے ہی پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لڑکی نے علاؤالدین سے کہا کہ جنگ میں تیرے پاؤں کس طرح جمتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ جیسے بھوسی میں کیل، مجھے نہ لڑنا آتا ہے نہ مرنا مارنا، میں نہ شمشیر زنی جانتا ہوں اور نہ نیزہ بازی۔ لڑکی نے نگ نکال کر وہ رخ رگڑا جس پر گھوڑا اور سوار بنا ہوا تھا۔ رگڑنے کی دیر تھی کہ جنگل سے ایک سوار نکلا اور اس کے بھائی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ لڑنے اور تلوار چلانے لگا، یہاں تک کہ وہ ہار کر بھاگ گئے۔ اب شہزادی نے علاؤالدین سے پوچھا کہ تو اسکندریہ جانا چاہتا ہے یا قاہرہ؟ اس نے جواب دیا کہ اسکندریہ، اور سب تخت پر سوار ہو گئے۔ لڑکی نے کوئی منتر پڑھا اور تخت نے اڑ کر اسکندریہ کے شہر پناہ کے باہر اتار دیا۔ پھر علاؤالدین انہیں ساتھ لے کر اپنی دکان میں پہنچا جس کی پشت پر کوٹھلی تھی۔ اس کے بعد وہ ان کے لیے شام کا کھانا لینے باہر نکلا ہی تھا کہ اسے سردار احمد دلف مل گیا جو بغداد سے آیا تھا۔ ان کی ملاقات بازار کے بیچوں بیچ ہوئی۔ وہ اس کے گلے سے لپٹ گیا اور سلام کیا اور مرحبا کہا۔ سردار احمد دلف نے اسے اس کے بیٹے کی مبارکباد دی اور کہا کہ وہ اب ایک کڑیل جوان ہے۔ علاؤالدین نے بھی اس سے شروع سے آخر تک اپنا سارا ماجرا بیان کیا اور اسے اپنی دکان پر لا کر کوٹھلی میں لے گیا۔ احمد دلف کو سخت تعجب تھا کہ اس مدت میں کیا کیا واقعات گزر گئے۔ رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو علاؤالدین نے دکان پر پہنچ کر اس کے دام بھی اس پونجی کے ساتھ رکھ لیے جو اس کے پاس تھی۔ اس کے بعد احمد دلف نے علاؤالدین سے کہا کہ خلیفہ نے تجھے بلایا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں پہلے قاہرہ جا کر اپنے والدین اور خاندان کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ تخت پر سوار ہو کر قاہرہ کے مبارک شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2-4 دفعہ آنکھ جھپکی ہی تھی کہ دب اصغر میں جا کر اترے۔ اسی محلے میں اس کا گھر تھا۔ اب علاؤالدین نے اپنے مکان پر دستک دی۔ اس کی ماں نے پوچھا کون ہے؟ میرے پیارے تو گم ہو گئے۔ اس نے جواب دیا کہ میں علاؤالدین ہوں۔ پھر تو سب کے سب باہر آ کر اس سے بغل گیر ہونے لگے۔ بعد ازاں وہ اپنی بیوی اور شہزادی حسن مریم اور سارے سامان کو اندر لے گیا۔ احمد دلف بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ 3 دن تک انہوں نے آرام کیا۔ چوتھے روز علاؤالدین نے بغداد جانے کی اجازت مانگی مگر اس کے باپ نے کہا کہ اے بیٹا اب میرے پاس ٹھہر۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے اپنے بیٹے اسلان کی جدائی کی تاب نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ماں باپ کو بھی ساتھ لیا اور بغداد روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر احمد دلف خلیفہ کے پاس گیا اور اسے علاؤالدین کے آنے کی خوشخبری دی اور اس کا سارا قصہ بیان کیا۔ خلیفہ اس کے بیٹے اسلان کو لے کر اس سے ملنے آیا، سب کو گلے لگایا۔ اب خلیفہ نے احمد قماقم کو حاضر کرنے کا حکم دیا اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا لایا گیا۔ خلیفہ نے علاؤالدین سے کہا کہ لے یہ تیرا دشمن تیرے سامنے ہے۔ علاؤالدین نے تلوار کھینچ کر ایسا ہاتھ مارا کہ احمد قماقم کی گردن اڑ گئی۔ اس کے بعد خلیفہ نے علاؤالدین کی خوشی میں جشن کیا
اور قاضیوں اور گواہوں کو بلوا کر اس کا نکاح نامہ حسن مریم کے ساتھ لکھوا دیا۔ اس کے بعد خلیفہ نے اس کے بیٹے اسلان کو 60 سرداروں کا سپہ سالار بنایا اور ان سب کو خلعت عطا کیے اور نہایت عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ لذتوں کو کرکرا اور محبتوں کو درم برم کرنے والی موت آ پہنچی۔ اب شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، بڑے آدمیوں کی کہانیاں بہت ہیں۔ ان کہانیوں میں ایک جس میں حاتم طائی کی سخاوت کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے ایک پہاڑ پر دفن کیا اور قبر کے سرہانے 2 پتھروں کو تراش کر 2 حوضیاں بنائیں اور پتھر ہی کی 2 لڑکیاں بنائیں جن کے بال کھلے ہوئے تھے۔ اس پہاڑ کے نیچے ایک ندی بہتی تھی۔ جب مسافر وہاں اترتے تو انہیں رات کے وقت عشاء سے لے کر صبح تک رونے کی آوازیں سنائی دیتی اور صبح ہوتی تو انہیں ان 2 پتھروں کی مورتیوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا۔ ایک بار یمن کے بادشاہ زول راہ اپنے قبیلے سے روانہ ہو کر اس وادی میں اترا اور رات کو وہیں ٹھہر گیا۔ وہ جگہ قبر کے قریب تھی۔ اسے رونے کی آواز سنائی دی تو اس نے پوچھا کہ پہاڑ کے اوپر یہ واویلا کیسا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہاں حاتم طائی کی قبر ہے، پتھر میں کھدی ہوئی 2 حوضیاں اور 2 لڑکیوں کے پتلے ہیں جن کے بال کھلے ہوئے ہیں۔ جو لوگ یہاں اترتے ہیں انہیں رات کے وقت رونے پیٹنے کی یہی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ زولراہ نے حاتم طائی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے حاتم، ہم آج رات تیرے مہمان ہیں۔ اس کے بعد اسے نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ڈر کر جاگ پڑا اور کہنے لگا کہ اے عربو، دوڑو، میری سواری کے اونٹ کی خبر لو۔ جب لوگ اس کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ پڑا تڑپ رہا ہے۔ انہوں نے اسے ذبح کر کے پکایا اور کھایا۔ کھا پی کر بادشاہ سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔